میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت ہلال ابن امیہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. نبی کے پاس آیا, یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا, کیوں بتا رہے ہو مجھے آ کے؟ اس لیے کہ آپ یہ چاہتے تھے اگر دیکھا ہے تو چپکے سے کیا کر دو بھئی طلاق دے دو. ساری دنیا کو کیوں بتا رہے ہو؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بار بار آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, آپ نے غضب آیا, آپ نے فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہاری پشت پہ کوڑے ماروں گا میں. تو وہ لعان کی آیتیں نازل ہوئی. علامہ نووی میں لکھا ہے کہ اگر وہ صحابی اس موقع پہ صبر کرتے تو لعان کا حکم نازل نہ ہوتا. لعان بڑی سخت سزا ہے جو نافذ ہو گئی. وہ کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. وہ نبی چاہ رہے تھے کہ یہ مجھے نہ بتائیں. بھائی دیکھا ہے, چپکے سے کوئی بہانہ بنا کے کیا کر دو, فارغ کر دو کہ بھئی میری نہیں بن رہی اس سے. ساری دنیا کو بتائیں گے. عورت کی ہمیشہ, اگر عورت نے بعد میں توبہ بھی کر لی تو جب دنیا کو ایک چیز پتا چل گئی, اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے مگر پبلک کسی کی توبہ قبول نہیں کرتی. پبلک بولی یہ تو وہ ہے, 2 نمبر ہے. اس کے لیے آپ نے توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا. بیوی کو بھی کسی گناہ میں دیکھا ہو تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پردہ ڈالو. اور نہیں رکھ سکتے, کردار پہ تمہیں اطمینان نہیں ہے تو چپکے سے کیا کر دو, فارغ کر دو. دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ پوچھیں کیوں چھوڑا؟ بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی آپس میں. لیکن لوگ چھوڑیں گے نہیں آپ کو. لوگ بولیں گے نہیں بندہ ہی صحیح نہیں ہے, باتیں شادیوں کی کرتے ہیں, کام کے طلاقوں کی کرتے ہیں, یہ ڈرامے بازی شروع ہو جائے گی. تو پھر ہندوؤں کی طرح رہنے تو رہو بھائی. پھر جمعے کا ہمارا بیان سننے کیوں آتے ہو؟ ہم تو وہ بات کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے. باقی طلاق دینا اچھا کام نہیں ہے, یہ میں پہلے بتا دوں. کہ جا کے آپ بسم اللہ کریں کہ یار چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب ہم اللہ کو گھر بسانے والے پسند ہیں, گھر اجاڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. برداشت والی پالیسیاں اختیار کریں, اور جتنا برداشت کریں گے اللہ بھی قیامت میں آپ کی اتنا ہی معاف کرے گا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیچاری عورت کو طلاق ہو تو اس کی بیچاری کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اپنی بہن بیٹیوں کا سوچ کے دوسروں کو بھی کیا کریں, برداشت کیا کریں. اصل تو یہی ہے. ہاں بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے, برین ہیمریج سے مرے ہوئے, اب فالج ہو گیا. دیکھو کتنے لوگ, یعنی اب تو مرد زیادہ بیوہ ہو رہے ہیں, رپورٹیں یہ آ رہی ہیں مرد بیوہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو خیر تو بھی اسی پروسیس کے تحت دینی پڑیں گی. بیوی سے ہم بستری کی اجازت نہیں ہے. 1 مہینے میں 1 دی, پھر حیض آیا, پھر حیض آ کے ختم ہوا, ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اس دوسرے حیض میں ختم ہونے کے بعد دوسری دی, پھر تو 3 مہینے اپنے نفس کو روک کے رکھے گا, پھر تیسری دے گا. تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ واقعی میں نباہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اصل کیا ہے, 1 دے بس, اس کے بعد دوبارہ دے ہی نہیں, تاکہ جب واپس آنا چاہے. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پٹھان آیا میرے پاس اور کہنے لگا بہت پریشان ہوں, سارے جوڑ توڑ کر کے سنگے مروڑ کر کے دیکھ لیا, بیگم کنٹرول میں نہیں آ رہی. جوڑ توڑ بھی کر لیا, سنگے مروڑ بھی کر لیا. تو پھر حضرت نے ان کو یہ طریقہ بتایا, اس طریقے سے 1 طلاق دو. پہلے تو پورا پروسیس سمجھایا کہ جوڑ خاندان والوں کو بٹھاؤ. اس نے کہا سب کچھ جوڑ توڑ سنگے مروڑ ہو چکا ہے. پھر وہ ہوا کہ اس پروسیس کے تحت اس نے 1 طلاق دی. 1 طلاق دی, عدت پوری ہوئی, بیگم گھر چلی گئی. لوگوں نے بہت سمجھایا رجوع کر لے. اس نے کہا نہیں, ہمارا جس بیوی کے ساتھ گزارا نہیں, ہمارا دماغ پٹھان کا زبان نہیں کیا. اب وہ پٹھان اپنا زبان پہ کیا ہو گیا, اڑ گیا, ہم نہیں اس کے ساتھ گزارا کرے گا. 3 مہینے گزر گئے, صبر کیا اس پٹھان نے. اس نے بولا ہمارا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے. لوگوں نے بھی کہا واقعی اگر ہوتا گزارا تو 3 مہینے کے اندر تو رجوع ہو ہی جاتا نا, نہیں کر رہا تو چھوڑو بس. اب وہ بیگم اپنے گھر چلی گئی. 1 سال کے بعد اس پٹھان کو کیا آیا ہے, خیال آیا, رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا بیچارے کو. یا کوئی مسئلہ ہوگا, یا مل رہا ہوگا ویسا نہیں مل رہا ہوگا. تو پھر یہ ہمارے حضرت کے پاس آیا, بولا وہ ہمارا بیوی ہم کو بہت یاد آتا ہے, ہمارا بیوی ہم کو بہت یاد آتا ہے. حضرت نے اس کو فرمایا کہ دیکھو تم نے شریعت کے مطابق طلاق دی ہے, اس کی برکت ہے کہ تمہارے لیے واپسی کا دروازہ کھلا. تو بیوی کو پیغام بھیجا. شروع میں تو وہ پٹھان, بیوی کے بھی پٹھان رشتے دار نا, ہم نے طلاق دیا ہے, ہمارا بہنوں ہی نہیں ہے, غلط ہے, ہم جان سے مار دے گا بندوق. لوگوں نے سمجھا آرام سے تمیز سے بیٹھو, ہر جگہ بندوق نہیں چلتا ہے, صبر کرو, آرام سے بیٹھو. تو وہ بھی کلاشنکوف نکال کے لے آئے گا, وہ بھی پٹھان ہے تمہارے جیسا. تو خام خام ابھی تو طلاق ہوئی ہے, بیوہ بالکل ہی بیوہ ہوئی ہو جائے گی. تو نتیجہ کیا نکلا, وہ بھی پھر ٹھنڈے ہو گئے. ظاہر ہے کچھ دنوں میں تعزیے تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو ان کو بھی خیال آیا, اس نے پیغام نکاح بھیجا, دوبارہ ان کی شادی ہو گئی. پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے حضرت سے مشورہ نہیں لی, ہنسی خوشی زندگی گزاری انہوں نے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر طلاق ہو جائے اور دوبارہ دونوں رجوع کرنا چاہیں تو پھر شریعت نے ان کے درمیان کباب میں ہڈی بننے سے منع کیا. زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا, ایک دفعہ طلاق دی تو لڑکی کے بھائی غیرت میں آ کے کہتے تھے اب ہم اپنی بہن کو دوبارہ اس گھر میں نہیں بھیجیں گے, جبکہ وہ بہن جانا چاہتی بھی تھی. تو اللہ نے صاف لفظ میں کہا, فرمایا فلا تعذروہن ان ينكحن ازواجهن, اگر یہ دونوں دوبارہ جوڑ چاہتے ہیں تو یہ نہ کہو کہ ان میں جوڑ نہیں ہوا تھا, اتنے پھٹے ہوئے تھے, اب نہیں بھیجیں گے, کوئی بات نہیں, دوبارہ بھیج دیں. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے, ایک دفعہ دے دی اب نہیں ہو سکتا, اب جانا ہی نہیں. 3 دے دی تو پھر تو جانے کا دروازہ بند ہے, یاد رکھو, پھر تو حرام ہے, زنا ہے. لیکن اگر 1 یا 2 دی ہے, پھر دوبارہ جانا چاہتے ہیں
تو پھر درمیان میں رکاوٹ مت بنو اور اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بناؤ. سمجھ رہے؟ شکر.